اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم شاہ اور میں آپ سب کو سیدہ ارم شاہ آفیشیل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی اہمیت مسلمانوں کے لیے کیا ہے یہ سب ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تو آج ہم 12 ربیع الاول کے مہینے کی اہمیت اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اس کے متعلق اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو چلیں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو بات کریں کہ جو اسلامی سال کا تیسرا مہینہ 12 ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب ابتدا میں اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت جو موسم یعنی ربیع یعنی کہ فصل بہار کا جو آغاز تھا، یہ جو مہینہ ہے یہ فیض اور برکات کے اعتبار سے افضل ہے۔ باعث تخلیق اس کی ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا تھا اس مہینے میں 12 ربیع الاول شریف بروز پیر مکہ المکرمہ کے محلے بنی ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی تاریخ والے دن انتہائی کائنات میں جو ظلمت کے اندھیرے تھے وہ ختم ہوئے تھے، یعنی کہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہوئی تھی۔ جو انسان کا مردہ دل تھا وہ پھر سے تازہ ہونے لگا تھا۔ کفر و شرک کے جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ ختم ہونے لگے تھے۔ انسان کو انسانیت کے جو صحیح اور حقیقی معنی ہیں وہ سمجھ آنے لگے تھے۔ ہر قسم کے جو خرافات ہیں اور بے بنیاد جو رسم و رواج تھی جس کو انسان نے اپنے اندر جکڑا ہوا تھا، اور یہ اس کے اندر جکڑ کے انسان اب جو اصل زندگی کا اپنا مقصد تھا اس کو بھول چکا تھا، وہ ختم ہوا۔ اپنے معبود حقیقی کو انسان نے جانا اور عہد و معبود کے رشتوں کو سمجھا انسان نے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق غیر فانی دولت بن چکا ہے۔ اس محبت کا اظہار جو ہے انسان ہر طرح سے کرتا ہے اور 12 ربیع الاول کے موقع پر مختلف طریقے سے ہر کوئی اپنی محبت کا اظہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے اور اپنی ان کے جو احسانات اور نوازشات کا جو شکر ادا کرتا ہے۔ ہر جو ملک اور قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے رہنما لیڈر دانشوروں کا جو یوم پیدائش ہے بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں۔ جبکہ جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، جو کسی قوم کا لیڈر ہوتا ہے اس سے فائدہ جو ہے صرف ایک قوم اٹھاتی ہے جو اس کی قوم ہوتی ہے، یعنی کہ جس قوم کا لیڈر ہوگا وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن یہ شخصیت ایسی تھی جس سے ایک ملک یا ایک قوم نہیں بلکہ دنیا میں ایسا کوئی خطہ نہیں تھا جس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا ہو یا جس کو اس کی ذات نے فائدہ نہ پہنچایا ہو۔ جو یوم پیدائش پر خراج عقیدت ضرور پیش کرتے ہیں۔ یہاں جو ہے اس ذات گرامی کی پیدائش اور خراج تحسین کا معاملے پر ہم بات کریں گے۔ جو ہر انسان، جانور، پیڑ پودے اور ہر چیز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب کا وجود ان کے طفیل ہے، سب کو ان سے برابر کا فائدہ ہے۔ وہ تمام انسانوں کے نبی، کائنات کے تمام اشیاء کے لیے رحمت ہی رحمت تھے۔ ان کو سب سے پیار ہے۔ انہوں نے جو بتایا سب کے لیے بتایا، جو بھی کیا سب کے لیے کیا۔ جو ان کی باتوں کو مانا، ان کی باتوں پر چلا، ان کے طریقوں کو جس نے اپنایا وہ اس دنیا میں بھی اس کے وارث نیار اور آخرت میں بھی دنیا کی ہر بھلائی اس کو مل جائے گی اور آخرت کی سرخروئی بھی اسے مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی اسے مل جائے گی۔ پھر ایسے جو عظیم محسن ایسے پیارے نبی جس سے بڑھ کر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کوئی شخصیت کتنی بھی عظیم کیوں نہ ہو مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم نہیں ہو سکتی۔
وہ سب سے زیادہ عظیم ہے۔ کوئی ہستی کتنی بھی عظیم کیوں نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ذرے اور آفتاب جیسی ہے۔ کسی ذرے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر آفتاب کی جو برتری کا عالم ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے آفتاب بھی ایک ذرہ ہے۔ آفتاب اپنی شعاعوں سے بیک وقت زمین کا جو آدھا حصہ ہی اس کو سرشار کر پاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شعاعیں ہیں، جو ان کی تعلیم ہے، جو ان کی روشنی ہے، وہ پورے عالم کے ہر ایک ذرے پر پڑ رہی ہے۔ اور 12 ربیع الاول کی تاریخ انسانی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ اس دن کو ہم شان طریقے سے خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پوری انسانی برادری اور انسانیت کو دنیا و آخرت کی بھلائی کے حسین طور طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آئینے میں اخذ کرنے پر گزارنا چاہیے۔ ہر جو جلسہ ہے، جو میلاد ہے، وہ مؤثر ہونا چاہیے اور بامقصد ہونا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو جو ہے اس دن کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے جو گزشتہ احتساب ہے اور آئندہ کا جو لاحل عمل ہے تیار کر کے فلاح و اصلاح انسانیت کے لیے ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ مشغول ہو جانا چاہیے۔ اس طریق کے تمام جلسوں، میلادوں اور اجتماعات کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور آئلی زندگی کے تابناک گوشوں کو اجاگر کر کے اور بیان کر کے جو ہماری عوام الناس ہے اس کو بامقصد عملی زندگی کا آغاز کرنے کا سبق دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی، احترام انسانیت، حقوق اللہ، حقوق العباد، تبلیغ اسلام، ترک وطن و ہجرت، کافروں و مشرکوں کے ظلم و ستم، عناد و دشمنی، طرح طرح کی اذیت اور فتنہ و فسادات جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری، مساوات، عورتوں کے حقوق کا احترام، بچوں کی تعلیم و تربیت، ذہنی تعمیر، حق کی پاسداری، بنائیوں کی جو بنک کینی ہے کہ حسین طریقے، بھائی چارگی، پڑوسیوں کے حقوق، ہر چیز پہ انسان کو ہے وہ روشنی ڈالنی چاہیے اور اس کو اس طرح سے بیان کرنی چاہیے تاکہ جو آج کے بھٹکے ہوئے جو مسلمان ہیں، انسانوں کو جو تباہ ہوتے سماج معاشرے کو ستانے کے لیے جو سچا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے اور عظمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجاگر کرنی چاہیے، اور جو دوسری قوم پر اچھے بھی اثرات مرتب ہو سکیں ہمارے، یعنی کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان پہ بھی اچھے اثرات اس کے ہو سکیں۔ فلسفہ، حکمت اور باریکیوں کو عام اجتماعات اور اجلاس میں بیان کرنے سے اپنی جو قابلیت ہے، صلاحیت کی داغ بٹائی کی جا سکتی ہے۔ ہر مسلمان خواص سے عوام تک، خاص سے عام تک کی ذمہ داری اور عقیدت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کا عزم کر لیں اور ہر منزل پر، ہر موقع پر ان کی سنتوں کی عملی تفسیر بن کر سامنے آئے، دل، زبان، عمل اور یکسانیت پیدا کرے، ریاکاری اور نام و نمود سے بچے، خلوص و لیلیت کو اثار اپنا بنائے، اثار و قربانی پر کمر بستہ رہے، صبر اور استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اپنی جو صورت و شکل، وضع قطع کو اسلامی تہذیب کا آئینہ بنائے، ہاتھ پاؤں زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ دے، کسی بھی غریب یا لاچار کی جو مجبوری ہے اس کو دیکھیں، اس کی مدد کریں، مظلوم کی حمایت کریں، حق کو حق سمجھیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ علماء کرام جو ہیں، حافظ قرآن ہیں، مساجد کے اماموں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا تعلیم کو عام کرنے پہ بہت زیادہ زور دینا، خواتین کی جو ہوتی ہیں اس کی تعلیم پہ، مردوں کی تعلیم پہ، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم بھی دینی، دنیاوی تعلیم بھی آپ حاصل کریں لیکن دینی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے ہمارا جو ملک ہے آج بہت 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 دور ہے۔
اچھی اور نیک باتوں کو بلا جھجک لیکن احترام کے ساتھ سمجھائیں تاکہ اگلے بندے کو جو ہے دل آزاری بھی نہ ہو اور اس کو بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ جو اختلاف ہیں انتشار ہیں ان سے بچیں اور جو ہے نا دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی جو کوشش کریں۔ جو دینی کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ جو بے حیائی بے پردگی ہے ذانیت ہے اسے احترام کریں۔ اولاد کو جو ہے وہ دینی تعلیم دیں، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ماں باپ کہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، جی ہم سے دور ہو گئی ہے، ہماری بات نہیں سنتی۔ اس کی وجہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں انہوں نے دین کی تعلیم ہی نہیں دی، ترغیب ہی نہیں دی بچوں کو، تو وہ کیسے آپ کی سنیں گے۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا دینی تعلیم دیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے بچوں کا ایک زیور ہے، یہ ان سے مت لیں، ان کو دیں، ان کو ہمیشہ اس سے مطلب دینی کتابوں کی طرف دین کی طرف ان کو لانے کی کوشش کریں۔ ورنہ آج کا جو بچہ ہے وہ دین سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صرف ہمارے معاشرے کی نہیں بلکہ ہمارے جو ماں باپ ہیں آج کے ان کی بھی غلطیاں ہیں، اس لیے ان غلطیوں کو سدھاریں تاکہ ہم ایک اچھا اور ایک سچا معاشرہ بن سکیں۔ عورتوں کے پردے کا بھی خیال کریں کیونکہ آج کل پردہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا نا، پردے کو بھی پردے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ضروری ہے کہ جو پردے کا اہتمام کریں، عورتوں کو عزت دیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں عورتوں کو عزت دینے کی کمی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا پورا ملک جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے ہی ہیں، یہ سارے ہی ایسے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ جو تھوڑے سے بیچ میں ہیں ان کو الگ کیا جائے، ان کو ایسی سزا دی جائے کہ جو دوسرے ہیں ان سے بھی عبرت حاصل کریں وہ لوگ، کیونکہ پاکستان میں ایسے سانحہ ہو گئے ہیں کہ انسان جب ان پہ سوچتا ہے نا تو انسان کی جو روح ہے وہ بھی کانپ جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، سانحہ موٹر وے، یہ ایک اچھی قوم ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز اپنے گھر کی بھی عزت کا خیال کریں اور دوسروں کی بھی عزت کا خیال کریں، ایسا نہیں کریں کیونکہ اس طرح سے آپ کسی کا کچھ بھی نہیں لے کے جاتے، اپنا بھی لے جاتے ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ شاید یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اوپر جا کے اوپر والے کو بھی اپنا منہ ہے وہ دکھانا ہے، اس کے سامنے بھی ہم لوگوں نے حاضر ہونا ہے، تو ہم لوگ کس منہ سے اس کے سامنے جائیں گے ایسے گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے۔ اور 12 ربیع الاول کے دن یہ بہت 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 امپورٹنٹ دن ہے، ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی فضیلت کا دن ہے۔ درود شریف پڑھیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لوگ نیازیں دیں، مجلسیں کروائیں جس میں ہر اسلام کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی جائے، عوام کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھایا جائے، اور اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دی جائے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے خوش نہیں ہوتے کہ آپ نے کتنی بڑی گاڑی لی ہے کتنی بڑی، وہ اس باتوں سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کی لوگوں کے لیے کیا کیا، ان کی عوام کے لیے کیا کیا، ان کی امت کے لیے کیا کیا، ان کی امت کے لوگوں کے لیے کیا کیا، ان لوگوں کے لیے کیا کیا جو لوگ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو دیں، اور ایسے مبارک مہینے میں تو زیادہ دیں نا، کیونکہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس مہینے میں۔ خرچی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اچھے سے اچھا جو ہے جلسے کا اہتمام کریں، غریبوں کو بلائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، جن کو مالی مدد چاہیے ان کی مالی مدد کریں، اور ہر طرح سے اسلام کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالیں، ہر کسی کو جس چیز کی کمی ہے اس کی وہ کمی دور کریں، بے شک اس کو کھانے کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے یا علم کی کمی ہے، ہر چیز کی جو کمی ہے اس کو تھوڑا بہت پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں بھی رہیں، جس بھی مجلس میں رہیں یا سوسائٹی میں، جہاں بھی کسی گاؤں میں جہاں بھی رہتے ہیں آپ ایک سچے مسلمان بن کے رہیں، اور اسلامی تعلیمات آداب و اخلاق کی جو عملی زبانی تبلیغ میں کسی قسم کی جو ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں کہ ہم یہ بات کریں گے تو اگلا بندہ کیا کہے گا، یا ہم لوگ چھوٹے طبقے سے ہیں ہم لوگ یہ بات کریں گے تو وہ کہیں برا نہ مان جائیں بڑے طبقے والا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بات سچی ہے حق بھی ہے تو اس کو آپ کریں، اس کو کرنے سے ہچکچاہٹ یا شرم محسوس نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اور مکی زندگی اور مدنی زندگی اگر سامنے رہے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے انسان کے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا نہ سکیں۔ اگر ہم ایک تاجر ہیں یا ہم لوگ ہجرت کر کے کہیں جا رہے ہیں یا ہم لوگ
کو کسی بھی، جیسے ہم لوگوں نے گھر کاموں میں دیکھنا ہے، کسی بھی زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ اگر ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں تو میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ کسی بھی جگہ پہ نہ کامیاب نہیں ہوں گے، یا ہمیں نہ شرمندگی کا، کسی چیز کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں بھی ہم لوگ کامیاب ہوں گے، اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اللہ تعالیٰ کی جو لوگ ہیں وہ بھی ہم سے خوش ہوں گے، سب لوگ ہم سے خوش ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی، ہم لوگ اچھے اعمال لے کے جائیں گے، ہمیں یقین ہوگا کہ ہم نے دنیا میں یہ سب کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے اس چیز کی۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ ایسا کریں کہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں، ان کو ناراض نہ کریں، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو اگر ہم لوگوں نے ایک بہترین، اچھا اور سچا مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے اس سے زیادہ بہترین اور صحیح راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بس آخرت میں صرف اتنی سی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر عید میلاد النبی کے موقع پر تمام مسلمانوں کو ایک نیا عزم، نیا حوصلہ اور عملی جذبہ عطا فرما کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ بنائے۔ بس اتنی سی دعائیں، ان سب پہ میں آمین کہتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے اور ایک نیا جذبہ دے کہ ہم لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں، کہ تاکہ جب ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگ ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد کریں، نہ کہ برے الفاظوں میں کہ یار اچھا ہی ہوا چلا گیا، ورنہ ہوتا تو یہ کرتے تھے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، ان جیسا تو میں کہتی ہوں کہ بس وہ، میں ان کی جو محبت ہے، ان کے لیے جو میرے دل میں عشق ہے وہ میں کبھی بھی اپنے منہ سے بیان کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا میری کسی الفاظ سے کسی کو برا لگا ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں رمشا آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔